نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینیڈا سے ایک سوال پوچھا گیا ہے اور سوال کے ساتھ ایک کلپ بھی شیئر کیا گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ افطاری کے وقت دعا کا اصل ٹائم کون سا ہے۔ جو کلپ شیئر کیا گیا وہ ایک اچھے عالم دین تھے، ان کا کلپ تھا، اور انہوں نے اس کلپ میں یہ کہا کہ جب افطاری کر چکے ہوں اصل دعا کا وقت وہ ہے، لہٰذا افطاری کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ عام طور پر جو مشہور ہے، افطاری سے پہلے لوگ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ افطاری ہوتی ہے، اور پھر وہ افطاری کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں دعا نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے، یا اس کی وضاحت یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی مسنون اعمال ہیں اس میں دعا پڑھنا اور دعا کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اعمال کے ساتھ دعا کرنا بھی منقول ہے اور دعا پڑھنا بھی منقول ہے۔ عام طور پر جب افطاری کی جائے تو اس کے لیے معروف دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایسے بھی الفاظ ہیں۔ لیکن دعا پڑھنے یا دعا مانگنے میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ پڑھنے کے لیے الفاظ مخصوص ہوتے ہیں اور وہ پڑھ کے آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ میں چھوٹے سے چھوٹے الفاظ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت ہے، یا اللہ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر افطار کر رہے ہیں۔ اور جو عام مشہور ہے اللہم انی لک صمت، یا اللہ ہم تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، وبک آمنت، اور ایمان تیرے ساتھ لائے ہوئے ہیں، وعلیک توکلت، اور بھروسہ اپنی مشکلوں میں تیرے اوپر کرتے ہیں، وعلی رزقک افطرت، اور یا اللہ تیرے رزق کے ساتھ ہم روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اگر یہ پڑھ لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ ورنہ آج کل کے بعض انجینئر صاحبان وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور نہیں جی نہیں، یہ دعا ہے ہی نہیں، اس طرح دعا مانگنی نہیں چاہیے، یہ تو دعا میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ تو اپنی طرف سے اس میں بڑھا لیا گیا ہے۔ اور ان کو بڑا اس پر کوفت ہو رہی تھی، اور کسی کلپ میں نے ان کے سنا، کسی دوست نے مجھے متوجہ کیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بڑی غلط بات ہے، اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات دعا کے ضمن میں ذہن میں رکھ لیجئے، دعا بندے اور اللہ کے تعلق کا نام ہے۔ بندہ اپنے اللہ سے مخاطب ہے دعا میں، اور جب دعا میں اللہ سے مخاطب ہے تو دعا پڑھنے میں ایسے الفاظ جس سے بندے اور اللہ کا تعلق قائم رہے یا مضبوط ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ جیسے مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے اللہم انی لک صمت، یا اللہ میں نے روزہ تیرے لیے رکھا، اب وہ آگے کہتا وبک آمنت، یا اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو یہ بھی بات صحیح ہو گئی۔ اور وعلیک توکلت، یا اللہ روزہ رکھنے کے دوران توکل بھروسہ بھی تیرے اوپر ہی کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو گئی بات۔ وعلی رزقک افطرت، یا اللہ تیرے رزق کے ساتھ ہم نے افطار کیا، تو بات یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹھیک بات ہے، اگر کوئی آدمی ایسی دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے میں ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ آج کل ایک نیا فیشن چل گیا ہے کہ امت میں اجماعی اعمال
اور قبولیت والے کاموں میں بلا وجہ دخل دیا جاتا ہے، اور جو قبولیت والے کام ہیں ان سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک نیا فیشن چل پڑا ہے کہ ایسے قبولیت والے کاموں سے لوگوں کو بے یقین کیا جائے، ان میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے۔ تو اس لیے دعا پڑھنے میں آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کریں وہ کر سکتے ہیں، اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی دعا میں مخاطب اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہوں۔ اور دوسری بات، اس کا وقت کون سا ہے یہ یاد رکھ لیں۔ جب بھی کوئی عمل تکمیل کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اس طرح اور بھی دعائیں منقول ہیں۔ تو اب عمل مکمل نہیں ہوا، وہ سلام پر جا کے ہوگا، لیکن ہم دعا پہلے پڑھ رہے ہیں، اور بعد میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی مسنون عمل ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے تو روزے کی افطاری سے پہلے اگر وقت فارغ ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتیں ساری آگے پڑی ہوئی ہیں، آپ کھا نہیں رہے، یہ بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا کہ یا اللہ ہم تیرے خوف کی وجہ سے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہم کھا کچھ نہیں رہے، سب کچھ آگے پڑا ہوا ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تیرے نام پر، تیرے ایمان کی وجہ سے، تیرے تعلق کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر رہے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور رہا مسئلہ وہ دعا پڑھنا، تو ظاہر بات ہے جب آپ کوئی چیز کھانے لگیں گے تو اس وقت وہ دعا پڑھ لی جائے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ افطاری کے بعد دعا مانگنی چاہیے تو دعا بعد میں بھی مانگ لینی چاہیے، اگر کوئی بعد میں مانگے تو اچھی بات ہے، اسے بعد میں بھی مانگ لینی چاہیے۔ لہذا دعا کا معاملہ ایسا پیچیدہ نہیں ہے کہ کب مانگے اور کب نہ مانگے۔ دعا میں صرف یہ چیز ذہن میں رہے کہ مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، کسی نیک عمل کے بعد مانگ رہا ہو، کوئی صدقہ یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز بانٹنے کے بعد مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعا یقیناً قبول کی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔